بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجبات وضو میں سے ایک چیز ترتیب۔ کیا ہے ترتیب؟ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ پہلے نیت کرنی ہے، نیت کے بعد چہرے کو دھونا، چہرے کے بعد سیدھے ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کے بعد الٹے ہاتھ کو، اس کے بعد سر کا مسح، اس کے بعد سیدھے پاؤں کا مسح، اس کے بعد الٹے پاؤں کا مسح۔ فرماتے ہیں اگر اس ترتیب میں آپ نے گڑبڑ کی تو آپ کا وضو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ ترتیب کے علاوہ ایک اور چیز بھی واجب ہے، موالات۔ موالات یعنی پے در پے کام کو انجام دینا۔ جیسے ہی آپ نے نیت کی تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ پھر جا کے کھانے پہ بیٹھ جائیں، کھانا کھا کے پھر جا کے چہرہ دھوئیں، پھر چہرے دھونے کے بعد آپ چلے جائیں بازار، کوئی سموسے پکوڑے کھا کے پھر آ کے آپ بازو دھوئیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ لگاتار انجام دینا ہے۔ کہتے ہیں لگاتار کا مطلب کیا؟ فرماتے ہیں لگاتار کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرے کے خشک ہونے سے پہلے آپ سیدھا ہاتھ بھی دھو لیں۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 4 سیکنڈ اگر آپ نے وقفہ بھی کیا تو اسے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے جب آپ نے الٹا ہاتھ دھویا تو اب آپ چند قدم آگے جا کے مسح بھی کرنا چاہیں جبکہ آپ کے ہاتھ خشک نہ ہوئے ہوں تو اس سے موالات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ لیکن آپ نے وضو یہاں کیا اور یہاں سے لے کے فرض کریں جامع مسجد تک گئے، وہاں جا کے آپ ایسے مسح کریں گے تو یقیناً آپ کے ہاتھ وغیرہ خشک ہو جائیں گے، تو پھر یہ موالات آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ بس موالات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ کمپیوٹر کی طرف فٹافٹ سب کام کریں، فٹافٹ نہیں، بیچ میں اگر چند سیکنڈوں کا فاصلہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ موالات کا معیار یہ ہے کہ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے والی چیز اگر آپ نے دھوئی ہے تو وہ خشک نہ ہو پائے، ٹھیک ہے؟ مثلا سیدھا ہاتھ آپ نے دھویا، اب الٹے ہاتھ کی موالات یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کے خشک ہونے سے پہلے آپ الٹا ہاتھ دھو لیں، ٹھیک؟ ہاں، اور پھر مسح کی جو ہے کیا ہے جناب، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ کے ہاتھ خشک نہ ہو تو آپ جو ہے کیا ہے مسح کر لیں۔ اس کے بعد پھر مستحبات شروع ہوتے ہیں کہ ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے، کلی کرنا مستحب ہے، ناک میں پانی لگانا مستحب ہے، اور جناب جو ہے کیا ہے پھر مسواک کرنا مستحب ہے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو کم از کم انگلی کے ساتھ آپ اپنے دانتوں کو رگڑیں۔ تو یہ انشاءاللہ آج مستحبات ہم پوری کریں گے۔ باقی آگے والا مسئلہ تھوڑا مشکل لگتا ہے، انشاءاللہ مشکل نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص وضو میں شک کرتا ہے تو وہ عید کی چھٹی کے بعد پڑھیں گے۔ خوب از کجا شروع میں کنیم حاجی صاحب مرتباً، ہے نا؟ ٹھیک، در حالی کے وضو میں کیا کرے؟ ترتیب کو اختیار کرے۔ کس میں؟ بین اعضاء الغسل، غسل نہیں پڑھنا، اعضاء الغسل والمسح، دھونے والے اعضاء کے درمیان اور مسح والے اعضاء کے درمیان۔ بأن یبتدئ بغسل الوجہ، یعنی یہ شخص ابتدا کرے بھائی کہاں سے؟ چہرے کے دھونے سے، ٹھیک ہے؟ ثم بالید الیمنی، اس کے بعد سیدھا ہاتھ دھوئے، ثم الیسری، پھر الٹا ہاتھ دھوئے، ثم بمسح رأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کرے، ثم رجل الیمنی، پھر جو ہے کیا ہے رجل الیمنی، پھر سیدھے ہاتھ کا مسح کرے پاؤں کا، ثم الیسری، پھر الٹے پاؤں کا مسح کرے۔ فلو اکس، اگر کوئی شخص اس ترتیب کے الٹ کر دے، مثلا پہلے مسح کرے پھر منہ دھوئے، یا پہلے کیا کرے بھائی ہاتھ دھوئے پھر منہ دھوئے، ٹھیک ہے؟ تو اعاد، تو یہ شخص اس کام کو پھر سے انجام دے گا، لیکن ٹوٹل وضو شروع سے کرے گا۔ کہتے ہیں علامہ، اس طریقے سے اس کو دوبارہ انجام دے کہ یہ حصول و ما ہو ترتیب، اس میں ترتیب حاصل ہو جائے، بقاء الموالات، موالات بھی باقی رہے۔ توجہ توجہ، اس شخص نے چہرہ نیت کی، چہرہ دھویا، چہرے دھونے کے بعد اس نے سیدھا ہاتھ بھی دھویا، سیدھے ہاتھ دھونے کے بعد اس نے مسح کیا۔ اب ترتیب بگڑ گئی یا نہیں بگڑی؟ حاجی صاحب ترتیب بگڑی نہیں بگڑی؟ بگڑ گئی، ہوندی یعنی توجہ کہیں اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایسے ہوگا کہ اس کو پھر چہرے دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے،
سیدھے ہاتھ کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ پھر الٹا ہاتھ دھوئے، الٹے ہاتھ کے بعد پھر سر کو مسح کرے، جہاں سے ترتیب بگڑی ہے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ موالات اپنی جگہ پر باقی ہو، یعنی اگر موالات ختم ہو گئی، فرض کر اس کا چہرہ خشک ہو گیا ہے، اس کا سیدھا ہاتھ خشک ہو گیا پانی سے، ٹھیک، تو پھر تو بالکل ابتدا سے وضو کرے گا۔ لیکن اگر موالات باقی ہے تو پھر اس شخص کو جو ہے کیا ہے، جہاں سے ترتیب بگڑی ہے وہیں سے کام کرنا ہے۔ وَأَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْكِتَابِ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ، مصنف صاحب نے فی غیر الکتاب، بھائی یہ الف لام جو ہے الف لام حضوری ہے، یعنی یہ جو حاضر کتاب آپ کے سامنے ہے لمح، اس کے علاوہ دوسرے کتابوں میں پاؤں کی ترتیب کو ختم کر دیا ہے، یعنی اس میں پہلے سیدھے کا مسح کرے پھر الٹے کا تو بھی ٹھیک ہے، پہلے الٹے کا کرے پھر سیدھے کا کرے تو بھی ٹھیک ہے، دونوں کا ایک ساتھ کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ موالین فی فعلہ، در حالی کے فعل وضو میں کیا کرے، موالات، یعنی پے در پے کام انجام دے، بحث اس طریقے سے کہ لا یجف سابق، خشک نہ ہو پہلے والا عضو، من الاعضاء علی الوالد علی المشہور من الاعضاء، بھائی وہ پہلے والا عضو خشک نہ ہو، کس عضو سے پہلے، علی العضو الذی هو فیہ، اس عضو سے جس میں وہ ہے۔ کیا مطلب، یعنی جب سیدھا ہاتھ دھو رہا ہے تو سیدھے ہاتھ سے پہلے کیا دھویا تھا، چہرہ، سیدھے ہاتھ کے دھوتے وقت چہرہ خشک نہ ہو، پھر جب الٹا ہاتھ دھو رہا ہے تو چہرے کی خشکی کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، سیدھے ہاتھ کی خشکی کو مد نظر رکھا جائے گا، پھر جب سر کا مسح کر رہا ہے تو اس وقت الٹے ہاتھ کی خشکی کو مد نظر رکھا جائے گا، تمام اعضاء کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا۔ مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ پہلے والے اعضاء خشک ہوئے ہوں یا خشک نہ ہوئے ہوں، اس میں ہمارا کوئی بحث نہیں ہے، ہماری بحث اس میں کہ جس عضو میں مصروف ہے اس سے پہلے والا ایک خشک نہ ہونا چاہیے۔ الاشر الاقوال والمعتبر فی الجفاف الحسی لا تقدیری، کہتے ہیں بھائی یہاں خشکی سے مراد جو ہے کیا ہے، وہ حسی خشکی ہے، حسی یعنی جو دیکھنے میں آئے، فرضی خشکی نہیں ہے۔ فرض کریں آپ کہتے ہیں نہیں اس کی چمڑی جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ جس میں جو ہے کیا ہے ذرا چکناہٹ والی چمڑی ہے، یہ تو خشک ہوگی نہیں، اگر خشک ہوتی تو یہ جلدی خشک ہو جاتا، یا ابھی یہ تو اے سی میں کھڑا ہے اس لیے اس کا بازو خشک نہیں ہوا، اگر یہ گرمی میں کھڑا ہوتا تو اس کا بازو خشک ہو جاتا۔ فرضی خشکی معیار نہیں ہے بلکہ جو محسوس ہو وہ مراد ہے۔ ولا فرق فی ہے بین العامد والناسی والجاہل، بھائی یہ جو ہم نے شرط بتائے کہ موالات بھی شرط ہے، ترتیب بھی شرط ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گڑبڑ کرے تو بھی وضو باطل ہو جائے گا، اگر کسی شخص کو مسئلہ بھول جائے نسیم تو بھی وضو باطل ہو جائے گا، اگر کوئی شخص جاہل بالمسئلہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں بھی شرط ہیں، اگر اس نے بھی گڑبڑ کی تو اس کا بھی وضو کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ وہ سنن الوضو ہے، سنن ہو کی ضمیر نسیم صاحب کہاں جائے گی، وضو کی طرف۔ آپ پینسل کیوں نہیں لائے، بول گئے، مشاہد بھی بھول گئے، اب سنن ہو کے ضمیر کا مرجع آپ نہیں لکھیں گے پھر پریشان ہوں گے، ان کی کتاب میں نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کے مستحبات کیا ہیں، السواک کو، مسواک کرنا، سواک کیا ہوتا ہے، وہ دلق الاسنان، دانتوں کو رگڑنا، بعودن لکڑی کے ذریعے، وخرقتن اگر لکڑی نہیں ہے تو کسی کپڑے کے ذریعے، دیکھیں یہ کپڑا آپ نے اٹھایا بھائی میرے، یہ ایسے آپ نے کر کے صاف کر دیا، ٹھیک ہے، وہ اس میں یا انگلی کے ساتھ بھی آپ رگڑ دیں، وہ نحوہا کا مطلب کیا ہے بھائی، کوئی کسی کاغذ کے ساتھ کسی ٹیشو پیپر کے ساتھ، مطلب یہ کہ دانتوں کی صفائی کرنی ہے۔ وہ افضلہ کی ضمیر کہاں جائے گی، سواک کی طرف۔ اس سواک میں افضل کیا ہے، الغصن الاخضر، سبز لکڑی، جیسے نیم کا درخت لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک اور درخت ہے اس کا اردو میں مجھے پتہ نہیں نام کے، کھبڑ، ٹھیک ہے بھائی، کھبڑ کی لکڑی ہو یا ببر کی لکڑی ہو، اس طریقے سے۔ وہ اکملہ الاراک، اور سبز لکڑی میں بھی کامل تر، زیادہ ثواب کس میں، اراک میں۔ اراک وہی بھائی کھبڑ کی لکڑی جس کی جڑوں سے یہ شہر میں بھی مسواک بکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں کیا
یہ خود جڑ ہوتی ہے ہاں، لیکن یہ جڑ افضل نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ کھبڑ کی جو ہے کہ تر لکڑی ہونی چاہیے۔ وہ محلہ بھائی کب مسواک کرنا چاہیے؟ محلہ کی ضمیر جائے گی مسواک کی طرف یا سواک کی طرف۔ قبل غسل الوضوء الواجب والندب، بھائی واجب جو دھونا ہے اس سے بھی پہلے اور جو مستحبی دھونا ہے اس سے بھی پہلے، کل مضمضت، مثلا جیسے کلی کر رہے ہیں تو کلی سے بھی پہلے آپ مسواک کریں۔ ولو اخر السواک عن الوضوء اجزاء، اگر کوئی شخص کرتا نہیں وضو کر لوں تو پھر میں مسواک کرتا ہوں تو بھی اجزاء، تو بھی یہ مشاہد کیا ہے؟ کافی ہے۔ خوب وعلم، تم جان لو، ان سواک سنت مطلقہ، مسواک کرنا سنت ہے مطلقاً، جب بھی ہو، وضو سے پہلے ہو، وضو کے بعد ہو، ولکنہ، لیکن یہ مسواک کرنا یتأکد فی مواضع، چند موارد میں اس کی زیادہ تاکید ہوتی ہے، منہا، ان موارد میں سے ایک مورد کیا ہے؟ الوضوء، وضو کرنا، دوسرا مورد کیا ہے؟ نماز پڑھنا، تیسرا قرآن کی تلاوت کرنا، چوتھا جب آپ کے دانت پیلے ہو جائیں اس وقت مسواک کرنا، وغیرہ ہی، اور اس کے علاوہ آپ اور موارد خود جا کے دیکھ لیں۔ خوب، بس آپ نے وضو کے لیے مسواک کیا، یہ ایک سنت، پھر جب مصلی پہ جا کے کھڑے ہوئے پھر اس وقت دانتوں کو رگڑیں، کیونکہ یہ نماز کے لیے مسواک کرنا مستحب ہو جائے گا۔ وہ تسمیت، اور وضو کرتے وقت جو ہے کیا ہے جناب؟ تسمیہ بھی مستحب ہے۔ بھائی وہ تسمیہ ہے کیا؟ ویسے تو تسمیہ کا لفظی ترجمہ نام لینا، ٹھیک ہے، لیکن ہے تسمیہ کیا؟ نسیم وصورتھا، تسمیہ کی شکل ایسے بسم اللہ و باللہ، آپ وضو سے پہلے یہ لفظ کہہ لیں۔ وہ یستحب، اور مستحب ہے اتباعھا، اس تسمیہ کے پیچھے آپ یہ لفظ کہیں، اللہم اجعلنی من التوابین، اے میرے پروردگار مجھے توبہ کرنے والوں میں سے قرار دے، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے باطہارت لوگوں میں سے قرار دے۔ وَلَوْ اِقْتَصَرَ عَلَى بسم اللہ اجزاء، اگر پوری دعا نہ پڑھے نسیم صاحب، صرف اکتفا کرے کس پر؟ بسم اللہ پر، اجزاء، تو بھی تسمیہ والا ثواب مل جائے گا، یہ کافی ہے۔ وَلَوْ نَسِيهَا ابتداءً، اگر کوئی شخص بسم اللہ ابتدا میں بھول جائے تو تدارک البسم اللہ، یا تسمیہ، تو یہ تسمیہ کا جبران کرے گا، کب؟ حیث ذکر، جب اسے یاد آئے، ولو حیث ذکر قبل الفراغ، فارغ ہونے سے پہلے۔ ویسے تو یہ ہے ابتدا میں آپ کو بسم اللہ کرنی چاہیے، چہرہ دھوتے وقت آپ کو یاد آ گیا اسی وقت بسم اللہ کر دیں، مسح کے وقت یاد آ گیا آپ اس وقت بسم اللہ کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کی کوئی تشبیہ ہے؟ کہتے ہیں کل عقل، جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ مشاہد، مستحب، لیکن اگر آپ کھانے کی ابتدا میں بھول گئے تو کھانے کے بیچ میں بھی جہاں یاد آ جائے بسم اللہ پڑھیں۔ وَقَضَى لَوْ تَرَكَ عَمْدًا قَضَى، بھائی یہ نسیان کی طرح، اگر جان، بھائی چھوڑو زیادہ نہیں ہے، کیوں دیکھ رہے تو اگر بھول گیا تو بھی ٹھیک، اگر جان بوجھ کر اس نے بسم اللہ کو چھوڑا ہے تو بھی وضو کے بیچ میں جہاں بھی بسم اللہ کرے ثواب ملے گا۔ وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ، اور مستحب دونوں ہاتھ دھوئے، من الزندین، جناب کلائی یا یہ جو جوڑ ہے جس کو ہم سندھی میں مریو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے مرتين، دو مرتبہ، من حدث النوم والبول والغائط، چاہے نیند سے اٹھ کر وضو کریں، یعنی نیند سبب بنی ہے وضو کا، چاہے پیشاب سبب بنا ہو، چاہے پاخانہ سبب بنا ہو، ٹھیک ہے، تینوں حالتوں میں دو مرتبہ ہاتھ دھوئے ہیں، ٹھیک۔ لا من مطلق الحدث کریہ علی المشہور، ہاں ہر حدث میں دو مرتبہ نہیں، اگر ریح سے آپ کا وضو باطل تو اس میں پھر دو مرتبہ دھونا مستحب نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ۔ وکیل من الاول مرہ، اور ایک قول یہ کہتا ہے کہ نوم اور بول میں ایک مرتبہ ہے، غائط میں دو مرتبہ ہے۔ وہ بہی، اسی قول کیل کے ساتھ، قطع فی ذکرہ، مصنف صاحب نے یقین پیدا کیا ہے، کہاں پر؟ کتاب ذکرہ میں۔ ہاں ہاں، سواک پہ تو ہے، ہاں نا، تو سنن سے شروع کیا نا، تو بھائی یہ سب مستحب ہے،
وکیل مر فی الجمیع، اور ایک قول کیا کہتا ہے کہ سب چیز میں ایک مرتبہ دیں، پیشاب ہو، پاخانہ ہو، نیند ہو، ری ہو، کوئی بھی ہو، ایک مرتبہ. واختارہ، اس ایک مرتبہ والے قول کو مصنف نے اختیار کیا ہے کتاب نفلیہ میں. ونصب تفصیل المشہور، اور مصنف صاحب نے نسبت دی اس تفصیل کی. کون سی تفصیل؟ کہ فلاں کام کے لیے 2 مرتبہ ہاتھ دو، فلاں کام کے لیے 1 مرتبہ ہاتھ. کہا کہ مشہور نے ایسے کہا ہے، اپنا نظریات نہیں دیا ہے. وہ هو الاقوى، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ تفصیل کیا ہے؟ اقوا ہے. ولو اجتمعت الاسباب، اگر وضو کے اسباب جمع ہو جائیں، آپ نیند سے اٹھے تو ایک نیند سبب بنی وضو کا، پھر واش روم گئے، پیشاب کیا، یہ دوسرا سبب، پھر پیشاب کے علاوہ کچھ اور بھی کیا، وہ تیسرا سبب، پھر ریح خارج کی، وہ چوتھا سبب. کہتے اب ہاتھ کتنی مرتبہ دیں؟ تداخلت، یہ اسباب ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے. اگر 1 مرتبہ والے مجتہد کے آپ مقلد ہیں تو آپ 1 مرتبہ دھوئیں گے، اگر 2 والے کے قائل ہیں تو آپ 2 مرتبہ ہاتھ دھوئیں گے. تداخلت، یہ اسباب ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے. انتصاوت، اگر ان کے دھونے کا عدد مساوی ہے، یعنی اگر تینوں چاروں کا سبب 1 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے تو 1 ہی مرتبہ دھوئیں گے. لیکن اگر کوئی ایسا سبب عاشق جس میں 1 مرتبہ دھونا ہے اور کوئی ایسا سبب ہے جس میں 2 مرتبہ، تو 2 مرتبہ دھو لیں تو وہ 1 مرتبہ والا بھی اس میں داخل ہو جائے گا. وَإِلَّا، اگر مساوی نہیں ہے ہاتھوں کا دھونا تو دخل الاقل تحت الاکثر، تو اقل اکثر کے اندر میں داخل ہو جائے گا. وَلْيَكُنْ الْغَسْلُ قبل ادخالهما الاناء، بھائی اگر آپ کسی برتن میں ہاتھ ڈبو کے وضو کرتے ہیں، مثلا آپ کسی بالٹی سے وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لازمی آپ چلو اپنا بالٹی میں بھیجیں گے. کہتے ہیں یہ جو ہاتھ دھو رہے ہیں نا، یہ بالٹی میں داخل کرنے سے پہلے دھو لیں. یعنی یا تو بالٹی کو تھوڑا سا جو ہے کیا کریں، الٹا کریں، یا آپ پہلے کسی لوٹے وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے کہ ہاتھ دھو کر آئیں، اس کے بعد اس میں جو چلو وغیرہ بھر کے چہرہ وغیرہ اور کلی کریں. ٹھیک ہے، احتمال ہے کہ بھائی ہاتھوں میں اگر کوئی نجاست ہے وہ کچھ بھی ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. الذی یمکن الاغتراف منه، الذی، وہ برتن جس میں چلو بھرنا ممکن ہو. کیوں؟ لدفع نجاست الوہمیہ، تاکہ ہم دفع کر سکیں اس نجاست کو جس کا ہمیں کوئی وہم ہے. یا نسیم صاحب آپ کہتے ہیں مجھے کوئی وہم نہیں ہے، تو پھر تعبدن، بھائی شریعت کی بات کی پابندی کرتے ہوئے، بس جب شریعت والوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہاتھ داخل کرنے سے پہلے دھو لو، ان کی بات ماننے کی وجہ سے ہم ایسے کریں گے. ولا یعتبر کون الماء قلیلا، اچھا وہ برتن اگر کثیر ہو پھر بھی ہاتھ ہم پہلے دھو لیں. کہتے جی ہاں، اگر کر ہو 10 کر ہو تو بھی اسلام کہتا ہے کہ اس میں چلو بھرنے سے پہلے ہاتھ دھو لیں. کیوں؟ اطلاق نص، جو نص آئی ہے کہ ہاتھ آپ باہر دھوئیں وہ مطلق ہے. مطلق ہے اس نے قلیل اور کثیر پانی کی قید نہیں رکھی. خلافا للعلامہ حیث اعتبرہ، یہ بات خلاف ہے علامہ ہلی کے، وہ معتبر سمجھتے ہیں پانی کے قلیل ہونے کو. کہتے ہیں اگر قلیل ہے تو ہاتھ باہر دھوئیں، لیکن اگر کثیر ہے تو باہر دھونا ضروری نہیں ہے. والمضمضۃ، اور کلی کرنا بھی مستحب ہے. وہی ادخال الماء الفم، مضمضہ کیا ہے؟ آپ پانی داخل کریں اپنے منہ میں. وادارۃ الماء فی الفم، اور پانی کو منہ میں گھمائیں. بھائی دیکھیں یوں کلی کی تو کچھ دو ایسے کر کے پھر پھینک دیں، ایسے نہیں کہ ڈال کے پھر پانی پھینک دیں. والاستنشاق، اور ناک میں پانی بھی جو ہے کیا ہے وہ جناب مستحب ہے. استنشاق کیا ہے؟ جذب الماء الى داخل الانف، وہ پانی کو جذب کرنا ہے ناک کے اندر. جگہ پانی سندھی میں چھا جانا سڑکن، ٹھیک ہے، یعنی یوں کر کے ایسے کر کے پھر اس پانی کو باہر نکالنا ہے تاکہ کچرا آپ کا صاف ہو جائے. وہ تسلیسہما، بھائی کلی کرنا اور استنشاق کرنا یہ 3 مرتبہ ہے. ہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مضمضہ اور استنشاق کی طرف. بین یفعل کل واحد منہما ثلاثا، بھائی ان تینوں میں سے ہر ایک کو کتنی مرتبہ انجام دے نسیم؟ 3 مرتبہ. اچھا اس میں پانی کے چلو کتنے بھرے؟ فرماتے ولو بغرفۃ واحدہ،
اگر ایک ہی چلو سے آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو ایک ہی چلو کافی ہے. 3 چلو ہونا ضروری نہیں، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے. وہ بِثَلَاثٍ افضل ہو، ہاں البتہ اگر 3 چلو بھر لیں تو اس میں آپ کو ثواب کچھ زیادہ مل سکتا ہے. وَقَذَا، بھائی جس طریقے سے 3 چلو بھرنا مستحب ہے، اسی طریقے سے مستحب ہے تقدیم المزمزت اجمع علی الاستنشاق، تینوں کلی ناک دھونے سے پہلے کر لیں. ٹھیک. والعطف، ہاں اجمع، کیا پڑھوں پھر؟ ہاں ہاں تاکید ہے مزمزہ کی. ٹھیک ہے جی، یعنی ٹوٹل کلی کو مقدم کرنا ہے کس پر؟ استنشاق پر. اس میں ایک اور اعتراض ہے جو ابھی میرے ذہن میں آیا کہ مزمزہ کے لیے اجمع نہیں ہونا چاہیے، جمع ہونا چاہیے. ٹھیک، لیکن پھر ایک اور بات ہے، جب اس میں تفصیل جو ہے من کے ساتھ استعمال ہو تو مذکر مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. ہاں تو بہرحال وہ پھر دیکھنا پڑے گا. والعطف بالواو، کہتے ہیں کہ مصنف صاحب نے استنشاق کو عطف کیا ہے مزمزہ پر، کس کے ساتھ؟ واو. واو تو ترتیب پہ دلالت نہیں کرتی، فا ہوتا یا ثم ہوتا تو ترتیب سمجھ میں آتی. والعطف بالواو لا یقتضی ترتیب، کہتے ہیں یہ واو کے ساتھ عطف کرنا ترتیب پہ دلالت نہیں کرتا ہے. وہ تسنیت و غسلات ثلاث، اور مستحب ہے کہ تینوں دھونوں کو آپ 2 مرتبہ کریں. 3 دھونے کون سے ہیں؟ منہ اور 2 بازو. ٹھیک ہے، چہرہ، سیدھا ہاتھ، الٹا ہاتھ، یہ 3 ہو گئے. تینوں کو 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے. ٹھیک ہے. بعد غسلۃ الاولی فی المشہور، پہلے دھونے کے بعد. اب اس عبارت سے تو محسوس ہوتا ہے گویا کہ 3 مرتبہ، کیونکہ کہتے ہیں پہلے کے بعد 2 مرتبہ. ٹھیک ہے. وہ انکرہا صدوق، شیخ صدوق نے اس بات کا انکار کیا، تسنیہ کا، کہا کہ نہیں 2 مرتبہ نہیں دھونا ہوگا. وہ دعا عند کل فعل، اور مستحب ہے کہ ہر کام کرتے وقت دعا پڑھنی چاہیے. کلی کرنے سے پہلے کی دعا ہے، ناک دھونے سے پہلے کی دعا ہے، چہرے دھونے سے پہلے کی دعا ہے، ہاتھ دھونے سے پہلے کی دعا ہے. من الافعال الواجبۃ والمستحبہ، بھائی وہ افعال جو واجب ہیں ان سے پہلے بھی دعا ہے، والمستحبہ المتقدمہ، اور وہ مستحب کام جن کا ذکر ہو چکا ان سے پہلے کی بھی دعا ہے. کون سی دعا پڑھے؟ بالمعصور، معصور بمعنی المنقول، جو ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہے. اچھا، ایک اور چیز مستحب ہے جس پر عام طور پر برل میں تو عمل نہیں کرتا ہوں، آپ شاید عمل کرتے ہوں، وہ بدعۃ الرجل فی غسل الیدین. اگر مرد وضو کر رہا ہے تو جب اپنے ہاتھ دھو رہا ہے تو وہ ابتدا کرے بالزہر. ٹھیک ہے، اس طرف سے پانی ڈالے، اس طرف سے پانی نہیں ڈالنا، بلکہ پہلی مرتبہ دھونے میں اس طرف سے پانی، یعنی ہاتھ کے باہر والی سائڈ سے پانی ڈالے بالزہر. اور فی الغسلۃ الثانیۃ بالبطن، اور جب دوسری مرتبہ ہاتھ دھوئے تو پانی اندر والی طرف سے جو ہے کیا ہے وہ ڈالے. وہ نہیں عکس المرأۃ، عورت کی الٹ، فإن سنت اللہ، عورت کے لیے مستحب کیا ہے؟ البدعۃ بالبطن. چلیں بھائی، البدعۃ فی البطن، یہ ابھی میں دیکھ کے پھر بتاتا ہوں درس کے بعد بدعت ہے یا بدعت ہے. ظاہراً بدعت ہے. ٹھیک ہے، وہ پانی جو ہے کیا ہے ہاتھ کے کوہنی والی طرف سے نہیں ڈالے گی بلکہ اندر والی طرف سے جو ہے کیا ہے ڈالے گی پہلی مرتبہ. والختم بالزہر، اور دوسری مرتبہ جب وہ پانی ڈالے گی تو پھر وہ ہاتھ کے باہر والی طرف سے ڈالے گی. قضا، بھائی یہ طریقہ ذکرہ شیخ توسی نے ذکر کیا ہے، وتبعہ، اور شیخ توسی کی پیروی کی ہے علیہ، اس طریقے پر کس نے؟ مصنف نے ہونا لمہ میں. وہ جماعت، اور ایک جماعت نے بھی شیخ توسی کی پیروی کی ہے. البتہ والموجود فی النصوص بدعۃ الرجل بظہر الذراع، روایات میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے ہاتھ کے کوہنی والی طرف سے پانی ڈالے. بھائی اس میں پہلی دوسری مرتبہ نہیں ہے، تب مولوی نے پھر روایت کے مقابلے میں اپنا نظریہ گھڑ لیا. اب یہ لفظ کہوں گا تو آپ سب میرے ساتھ لڑیں گے. ٹھیک ہے، برحال خود شہید ثانی اعتراف کر رہے ہیں کہ روایات میں سے کہ مرد جو ہے کیا ہے وہ کوہنی والی طرف سے پانی ڈالے، والمرأۃ بباطنہ، اور عورت جو ہے ہاتھ کے باطن اندر والی طرف سے جو ہے کیا ہے پانی بازو پہ ڈالے. من غیر فرق،
دونوں مرتبہ من غیر فرق بین الغسلتین، روایات میں پہلی اور دوسری مرتبہ میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، وعلیہ الاکثر، اور اسی بات پر اکثر علماء بھی ہیں۔ خنثیٰ بیچارہ کہاں جائے؟ ہمارے پاکستان میں تو خبیث یہ شاید وضو ہی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کام ہے تیار ہو کے دوسروں کو جو ہے کیا گمراہ کرنا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اسلامی حکم یہ ہے وَيَتَخَيَّرُ الْخُنْثَى بَيْنَ الْبَدْءَةِ بِالظَّهْرِ وَالْبَطْنِ، اس کی مرضی ہے کہ وہ بازو جو ہے کیا ہے مرد کی طرح دھوئے یا عورت کی طرح دھوئے، علی المشہور، وہ بین الوظیفتین، اور جو ہے کیا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ دونوں وظیفوں میں سے، یعنی مرد والی ذمہ داری نبھائے یا عورت والی، علی المذکور، ٹھیک ہے، وہ ذمہ داری جس کا ذکر ہو چکا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔